السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا وعلى أتباعهم الذين ورثوا العلم والعلماء ورثة الأنبياء وأكرم بهم وارثا وموروثا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها
الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم۔ صاحب اور عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، قابل قدر احتراموں کے لائق معززات، مکرمات، مطہرات، محترمات، اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، سب سے قبل رب العالمین کا بے حد احسان عظیم ہے کہ اس رب العالمین نے اس گئے گزرے دور کے اندر ہمیں مسجد میں باجماعت خطبہ جمعۃ المبارک اور نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا گو ہوں کہ رب العالمین جو کچھ میں بیان کروں آپ احباب سماعت فرمائے، رب العالمین سن سنا کے ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح آج اس مسجد میں اکٹھے ہیں کل قیامت کے روز رب العالمین پیارے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرما کے جنت الفردوس میں بھی اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جس عنوان پہ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں وہ ہے خوف خدا، اللہ کا ڈر۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، بزرگی، بڑائی، اقتائی، کبریائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، قابض، داتا، گنج بخش ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، امام الانبیاء، حبیب کبریا، محبوب خدا، شاف محشر، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، شمس الضحیٰ، بدر الدجا، احمد مجتبیٰ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و متقر و عرفہ و بالا پر ہو۔ سامعین و سامعات، سب سے قبل تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تقوی کہا کس کو جاتا ہے۔ آج ہم اپنی زبان سے یہ الفاظ کو ادا کرتے ہیں، جی اللہ کا خوف بڑا ہے، اللہ کا ڈر بڑا ہے۔ انسان، مسلمان، مومن، موحد ہر وہ اعمال کرنے سے اجتناب کرتا ہے جس میں اس کو پتہ ہو کہ اس میں رب العالمین کی ناراضگی شامل ہے۔ لیکن تقوی کہا کس کو جاتا ہے؟ خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے دو ہی پیارے صحابی اور قاری القرآن تھے۔ اللہ کے نبی ان کو کہا کرتے تھے مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ ایک حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی قرآن میں بھی بارہا مقامات پہ، احادیث میں بھی لفظ تقوی آیا، تقوی کہا کس کو جاتا ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین، کبھی آپ کا ایک ایسی پگڈنڈی کے درمیان سے، یعنی جس کے دائیں طرف بھی جھاڑیاں ہوں، اس میں کانٹے ہوں، بائیں طرف بھی جھاڑیاں ہوں، ان کے درمیان سے آپ کا گزر ہوا ہے؟ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ہاں وہ بھائی میں گزرا ہوں۔ کہا امیر المومنین اس سے کیسے گزرتے ہیں؟
کہا وہ بھئی برا بچ کے اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے اپنے وجود کو سمیٹ کے کہ کوئی کپڑا میرے وجود کو نقصان نہ پہنچائے، کوئی کنڈا میرے وجود کو نہ چبھ جائے، میرے کپڑوں کو نہ چبھے، میرے کپڑے نہ پھٹ جائیں، میرے اپنے وجود میں تکلیف محسوس نہ ہو، بڑے اجتناب سے بڑے بچ کے گزر۔ کہا امیر المومنین اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی انسان اس دنیا میں آیا ہے اور انسان رب کے قرآن کے مطابق، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کے مطابق اپنی زندگی کو اسی طرح بسر کر کے گزر جائے کہ یہ انسان گناہوں سے اجتناب کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور نیکیاں اور صدقہ خیرات کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حضرات ذی وقار، رب العالمین نے انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ اللہ نے جانور بھی پیدا کیے، مویشی بھی پیدا کیے، لیکن اللہ نے انسان کو پیدا کر کے کہا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان میں نے تجھے بہترین اور احسن طریقے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تو نے پیدا تو کیا، لیکن ہمیں پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ مقصد کیا ہے؟ کہا انسان تجھے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے لِيَعْبُدُونَ، تاکہ تو میری عبادت کرے۔ اللہ کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ ہم اس دنیا میں آئے دنیاوی مال کے پیچھے۔ ایک عربی عبارت ہے، اس کا کچھ ترجمہ اسی طرح کہ الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، دنیا مردار ہے اور اس کے پیچھے بھاگنے والا کتا ہے۔ اے میرے بھائی، میرے بزرگ، جب ہم اس دنیا میں آئے تھے رب العالمین نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ انسان کو کتنا رزق ملنا اور کب ملنا ہے، کس طرح ملنا ہے، رب العالمین نے ہماری تقدیر میں درج کر دیا تھا۔ اب ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں، اللہ کے بتائے ہوئے طرائق کے مطابق اپنی زندگی کو، اپنی دستور حیات کو، اپنے لیل و نہار، شب و روز کو بسر کریں، اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات سے جو گناہ ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ کم الحاکمین پھر ہماری دنیا بھی بہتر فرما دے گا، رب العالمین ہماری اخروی زندگی بھی کامیاب و کامران کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، رب العالمین نے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، خوف خدا اپنے دل و دماغ میں پیدا کرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ جس نے تجھے ایک جان سے پیدا کیا ہے، وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ ایک اور مقام پہ رب کا قرآن بولا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح رب العالمین سے ڈرنے کا حق ہے۔ ایک اور مقام پہ ارشاد خداوندی ہوتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو۔ اللہ نے یہاں پر مومنین کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ سے ڈرو، اپنے دل و دماغ میں خوف خدا پیدا کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی اور کھڑی بات کرو، جھوٹ سے اجتناب کرو، جھوٹ سے بچو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اب ہم اللہ سے ڈریں گے اور ہم جھوٹ سے بھی اجتناب کریں گے، سچ بولیں گے، اس کے بدلے پتہ ہے اللہ ہمیں کیا انعامات دیں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ ہمارے اعمال کو نیک بنا دے گا، اللہ ہمیں صالح بنا دے گا، اپنے عبادت گزار بندوں میں سے اللہ رب العالمین ہمیں شمار کرے گا۔ کرنا کیا ہے؟ صرف اللہ سے ڈرنا ہے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، نفلی عبادات کرتے ہیں، صرف کس کے لیے؟ حصول جنت کے لیے،
کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر کے ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے۔ آؤ میرے بھائی، میرے بزرگ، اللہ ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، خوف خدا اپنے دل و دماغ میں پیدا کر لو اور سیدھی بات کرو، رب العالمین تمہیں نیک بھی بنا دے گا، تمہارے رب العالمین تمام گناہوں پہ معافی کا کلم بھی بھیج دے گا۔ انسان کو کیا چاہیے؟ اگر گناہ معاف ہو گئے، اس سے بڑا انسان کو کوئی کام چاہیے، کوئی فائدہ چاہیے؟ حضرات ذی وقار ایک اور مقام پر رب کا قرآن بولا، فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے عزت والا، تکریم والا وہ شخص ہے جو تم میں سے رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اتقاہم، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہی پوچھا گیا تھا نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اکرم الناس، آج جس کے پاس پیسہ ہو، مال و دولت ہو، پراپرٹی ہو، جائیداد ہو، وہ کہتے ہیں میرے سے زیادہ عزت والا اس معاشرے میں ہے ہی نہیں۔ نہ میرے بھائی، یہ تیری غلط فہمی ہے، کیونکہ کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحابہ اکرام نے پوچھا نا اللہ کے نبی لوگوں میں عزت والا کون ہے؟ من اکرم الناس، پتہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اتقاہم، جو تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ سے اپنے دل و دماغ میں خوف خدا جو سب سے زیادہ رکھنے والا ہے، جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے، اجتناب کرنے والا ہے، نیک کے اعمال کرنے والا ہے، صالح اعمال کرنے والا ہے، وہ تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اور تکریم والا ہے۔ حضرات ذی وقار رب العالمین نے 27ویں پارے سورۃ رحمان میں ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہر انسان کو ایک جنت ملے گی، ایک جنت ملے گی، لیکن اللہ یہ کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کو آپ کل قیامت کے روز اتنی عزتوں، اتنے مقام، اتنے بلند مرتبے پر فائز کریں گے کہ اللہ اسے 2 جنتوں سے نوازیں گے۔ ہر ایک کو ایک جنت ملے گی، اس شخص کو 2 جنتیں ملے گی۔ کون سا بندہ؟ من خاف مقام ربہ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جس کے دل میں خوف خدا آ گیا، رب کائنات کل قیامت کے روز سے جو 2 جنتیں عطا کریں گے۔ 30واں پارہ سورۃ نازعات میں رب کا قرآن بولا، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اے لوگو، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہی بات کہ جب خوف خدا دل میں پیدا ہو گیا، پھر اس نے اپنے خواہشات پر اپنے نفس کو قابو میں رکھا، شیطان نے بڑا ورگلایا، یہ فحاشی کر لے، چغل خوری کر لے، غیبت کر لے، بد زبانی کر لے، بد کلامی کر لے، لیکن اس نے نہیں کیا۔ کس لیے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تمام تب بری خواہشات سے اس نے اپنے وجود کو قابو میں رکھا، صرف اور صرف کس شخص نے؟ جس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا جس شخص کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا، رب کائنات نے کل قیامت کے روز اسے جنت الماوا، یعنی جنت کا ٹھکانہ عطا فرما دیا ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عینانی لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ و عین باتت تحرس فی سبیل اللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آنکھیں ایسی ہیں، 2 قطرات ایسے ہیں جن پہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ حضرات ذی وقار ہر انسان گناہگار تو ہے نا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबुन। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हर आदम अलैहिस्सलाम का बेटा गुनाहगार है, इंसान है। इंसान का मादा नसियान है, नसियान का मानी भूल जाना, गलती हो जाना, खता हो जाना, इसकी लग्जिश से लग्जिश हो जाना, कमी कुताई रह जाना इसकी फितरत में शामिल है। लेकिन इंसान वो है, मोमिन वो है, मुसलमान वो है, जब गुनाह होता है, गलती होती है, उस पर इतराता नहीं, उस पर तकब्बुर नहीं करता, नदामत के दो आंसू बहा करके बारगाह इलाही में आकर के अल्लाह से अपने गुनाह की माफ़ी मांगते हैं। रब्बे कायनात इस पर राज़ी होकर इसको जन्नत का दाखिला अता फरमा देती है। कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया दो आंखें ऐसी हैं, दो कतरात ऐसे हैं, ला तमस्सहुमुन नार, जिनको जहन्नम की आग नहीं छुएगी। इंसान है, तफसील में जो वक़्त इंतहाई मुख्तसर है कि इंसान वो अमाल ऐसे करता है, गलती हो जाती है, लेकिन इंसान कल क़यामत के रोज़ जिन पे अल्लाह का करम होगा वो तो करम होगा ना, लेकिन अगर इंसान से इस दुनिया में कमी कुताई रह गई, कल क़यामत के रोज़ जहन्नुम में रब्बुल आलमीन उसके उन गुनाहों का अज़ाला करके उसको उसके गुनाहों के मुताबिक सज़ा दे के रब्बे कायनात से जन्नत का दाखिला अता फरमाएंगे। लेकिन ये शख्स वो है जिसमें रब्बे कायनात ने जहन्नुम की आग को हराम कर दिया है। फरमाया जहन्नुम की आग इसको छुएगी भी नहीं। दो कतरात कायनात के इमाम को कौन से है? खुद ज़ुबान नबूवत से ऐलान होता है। फरमाया ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, वो इंसान जब उसको अपने गुनाह का एहसास हुआ, दरबारे खुदाबंदी में आता है, एक दिन में 24 घंटे है ना, 24 घंटों में सिर्फ 10 मिनट खुदा की कसम रब्बे कायनात से अपनी डायरेक्ट कॉल मिलाकर को देखिए, तन्हाई में खुदा को याद करें। सारे दिन में अल्लाह की बारगाह में आके अल्लाह मैंने ये भी गुनाह किया, ये भी गुनाह किया, अल्लाह मुझसे ये भी गलती हुई, ये भी लफ्ज़िश हुई, अल्लाह मुझे पता है तेरे सिवा मेरे गुनाह को माफ़ करने वाला कोई नहीं, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। सिर्फ एक दिन में 10 मरतबा अल्लाह कबुल हाकिमीन से दरबार में आकर के डायरेक्ट अल्लाह से काल मिलाकर को देखिए, रब्बे कायनात तुम्हें तमाम लोगों से इज्जत वाला बना देगा। फरमाया वो शख्स ऐनुन बातत तहरुस फी सबीलिल्लाह, पहला वो जिसके दिल में खौफ खुदा पैदा हो गया, इसकी आंख से आंसू निकल आए, रब्बे कायनात ने ऐसे कतरात पे जहन्नम की आग को हराम कर दिया। दूसरा वो शख्स अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐनुन बकत मिन खशियतिल्लाह व ऐनुन बातत तहरुस फी सबीलिल्लाह। दूसरा वो शख्स के सिपाही है जिसने अल्लाह के दरबार में अपना पहरा दिया, मुसलमानों की अवामुन्नास की खिदमत की। रब्बे कायनात ने अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐसी पहरा देने वाली आंख पर भी रब्बे कायनात ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। हजरात ज़ी वक़ार, कल क़यामत के रोज़ 7 किस्म के ऐसे खुशनसीब इंसान होंगे, 7 किस्म के ऐसे इज्जत वाले इंसान होंगे जिनको अल्लाह ऐसे प्रोटोकॉल से नवाजेगा कि रब्बे कायनात कल क़यामत के रोज़ उन्हें अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। हज़रात, वो दिन जहां नफ्सा नफ्सी 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 का आलम होगा, हर इंसान को अपनी अपनी जान की पड़ी होगी। वहां पर कोई माँ, कोई बाप, कोई भाई, कोई बहन, कोई बीवी, कोई अजीज अकारब, कोई बच्चे काम ना आएंगे। एक नेकी इंसान से कम होगी ना, अल्लाह कहेंगे जा एक नेकी ले जा, मैं तुझे जन्नत में दाखिल फरमा दूंगा। इंसान अपने तमाम अजीज अकारब दोस्त अहबाब के पास जाएगा, उस दिन कोई एक नेकी देने से भी इनकार कर देगा, एक नेकी भी कोई नहीं देगा। लेकिन ये कौन से 7 किस्म के इंसान होंगे जिनको कल क़यामत के रोज़ रब्बे कायनात अपनी जन्नत में अपने अर्श का साया अता फरमाएंगे। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने तफसील में नहीं जाना चाहता, उन 7 बातों में से एक बात जो कायनात के इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाई वरजुलुन ज़करल्लाह हालियन फफाज़त ऐना। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक शख्स, वो शख्स
کہ جو تنہائی میں بیٹھا ہوا اس کو خوف خدا اس کے دل و دماغ میں آ گیا. حضرات گرامی قدر، میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ میرے معاشرے میں رشوت کا بازار گرم ہے، میرے معاشرے میں سود کا بازار گرم ہے، میرے معاشرے میں بد کلامی کا بازار گرم ہے، میرے معاشرے میں فحاشی اور یعنی زناکاری، چوری، ڈکیتی، بے ایمانی، ناپ تول میں کمی، تمام گناہ جو ہیں میرے معاشرے میں پائے جاتے ہیں. صرف اور صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے، ہمارے دل و دماغ میں سے خوف خدا ختم ہو گیا ہے. صحیح ایمانداری سے بتلائیے، اگر ہمارے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، خشیت الہی ہو، ہمیں پتہ ہو اگر ہم نے کسی کی چغلی کی، کسی کی غیبت کی، جھوٹ بولا، چوری کی، ڈاکہ ڈالا، اگر ہم نے سود جیسا کاروبار کیا، اگر ہم نے حلال و حرام میں تمیز نہ کی، اگر ہم نے بے ایمانی کی، اگر ہم نے ناپ تول میں کمی کی، تمام جو ہمارے اندر فحاشی اور بریانی اور گناہ پائے جاتے ہیں، اگر ہم نے یہ تمام کام کیے تو ہمارا اللہ ہمیں سزا دے گا. خدا کی قسم، جب ہمارے دل و دماغ میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا، ہم میں سے کوئی بھی ان تمام اعمال اور تمام گناہوں کی کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھے گا. ہم اتنی دلیری کے ساتھ یہ گناہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تمام جو گناہ میں نے شمار کروائے صرف کس لیے؟ خدا کی قسم ہمیں ڈر ہی نہیں، ہمیں خوف ہی نہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر اس دنیا میں ہم گناہ کریں گے، کل قیامت کے روز رب کائنات نے اگر ہم سے پوچھ لیا، بتائے ہم کس منہ سے اللہ کا الحاکمین کو جواب دیں گے؟ خدا را اپنی سب سے پہلے میں اپنے لیے اور پھر آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ الہ رب العالمین ہمیں اپنے سے ڈرنے کی، ہمیں اپنے دل و دماغ میں اللہ تیرا ڈر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خدا کی قسم، برسر ممبر و محراب قسم اٹھا رہا ہوں، جب ہمارے دل و دماغ میں خوف خدا پیدا ہو جائے گا، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، پھر خدا کی قسم ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہمیں دنیا میں بھی اطمینان، سکون. آج انسان ہے پریشان ہے، کوئی مال کی وجہ سے تنگ ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے، کوئی اولاد کی وجہ سے، کوئی قرضے کی وجہ سے، جس لحاظ سے بھی کوئی مسلمان پریشان ہے. حضرات دیوکار، آئیے اللہ کم الحاکمین سے اپنے گناہ کی معافی مانگیے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہتا ہے، رب کائنات اس کے تمام معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے. ایک اور مقام پہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تھا نا، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. کل قیامت کے روز جنت کا داخلہ اگر عطا کیا جائے گا، فرشتے ہمارا استقبال کریں گے، اگر ہمیں جنت سے سلام سلام ان کی آوازیں آئیں گی، اگر ہمیں سلامتیوں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ عطا کیا جائے گا، صرف کس لیے؟ کہ ہمارے دل و دماغ میں خوف خدا ہوگا. جب ہمارے دل و دماغ میں خوف خدا ہوگا، پھر رب العالمین ہمیں کل قیامت کے روز اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب فرما کر کے اللہ جنت کا داخلہ بھی عطا فرمائے گا. تو میں بات کر رہا تھا کہ ورجل، وہ شخص جس کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل گیا، رب کائنات نے پچھلی روایت کے مطابق اس پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اور اب جو 7 آفتوں والی، 7 اشخاص والی اللہ کے در قیامت کے روز سائے کے نیچے VIP جو انسان ہوں گے، رب العالمین کے عرش کے سائے کے نیچے جو انسان ہوں گے، رب العالمین اس انسان میں سے ایک وہ انسان ہوگا جو اللہ سے اس دنیا میں ڈرتا ہوا، گناہوں سے اجتناب کرتا رہا، نیکیاں کرنے کی رب کائنات کی ہاتھ توفیق کرتا رہا. چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہوا. کسی شاعر نے کیا کہا تھا، خلن سلوبر سگینہا و قبینہا
बड़ा गुनाह करना नहीं, और छोटी से छोटी इंसान तसव्वुर करके समझ के उसको छोड़ना नहीं। जब इंसान बड़े से बड़ा गुनाह करेगा नहीं, छोटे से छोटी नेकी को समझ के छोड़ेगा नहीं, रब कायनात का क़यामत के रोज़ हमें जन्नत फिरदौस का दाखिला भी अता फरमाएगा, और अल्लाह कब्र आखिरत हमारी दुनिया में बेहतर फरमा देगा, और अल्लाह कब्र आखिरत हमारी आखिरत में बेहतर फरमा देगा। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलाम